ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ دنیا کے اندر اگر 73 فرقے ہو چکے ہیں تو 72 فرقوں پر گمراہی کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور ایک جماعت کو جماعت ناجیہ نجات پانے والی جماعت کہا گیا ہے۔ تو جو 72 گمراہ فرقے ہیں، ہر فرقے میں کسی نہ کسی کی توہین، کسی نہ کسی کی گستاخی پائی جاتی ہے۔ بس ایک ہی گروہ اور جماعت ایسی ہے کہ وہاں کسی کی توہین نہیں ہے، بلکہ تصور توہین نہیں ہے، اور جو بندہ توہین کر لیتا ہے وہ اس جماعت سے نکالا نہیں جاتا، بلکہ وہ خود بخود نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جماعت اتنی سلجھی ہوئی ہے، اتنی نکھری ہوئی ہے، اتنی سجی ہوئی ہے، اور اس کا معیار اتنا بلند ہے کہ اس کو انگریزوں کی میز پر بیٹھ کر ترتیب نہیں دیا گیا، اس کو بادشاہوں کی ضرورت کے تحت نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ جماعت ناجیہ صفہ کے چبوترے پر ترتیب پائی ہے۔ اگر آپ کسی بھی 72 فرقوں میں نام لے کسی کا، تو یہ ادنا سا طالب علم کسی نہ کسی بزرگ کی توہین آپ کے سامنے ان کے برابر رکھ دے گا، لیکن جب وہ ناجیہ جماعت جس کو اہل السنہ کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہاں کسی کی بے ادبی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی بے ادبی یہاں گوارا ہے، نہ استاد کی بے ادبی یہاں گوارا ہے، نہ یہاں مزارات کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں ملت کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں کتاب کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں قلم کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں صحابہ کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں اہل بیت کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں انبیاء کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں اولیاء کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں اللہ کی بے ادبی گوارا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، جہاں پر انسان سراپا ادب نظر آئے، پھر یہ مت پوچھنا کہ اس کا مسلک کیا ہے، جس کو سر ادب میں ڈوبا دیکھو، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ ادب والی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہمارے یہاں معیار ادب کیا ہے، ہمارے یہاں معیار تعظیم کیا ہے، بس ایک ہی ہے۔ ہمارے یہاں ادب اور تعظیم کا معیار بس ایک ہی ہے کہ ہمارے یہاں نقطہ عقیدتوں کا مرکز محور ایک ذات ہے، اور ایک ہی ذات ہے، اور ان کو محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جن کے بارے میں میرے امام نے یوں کہا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ کون کہتا ہے سنی نبی کو بشر نہیں مانتا؟ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتا۔ ارے انسانی کو تو بشر کہتے ہیں، اور بشری کو تو انسان کہتے ہیں، لیکن تیرے بشر ماننے میں اور ہمارے بشر ماننے میں فرق یہ ہے کہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ مصطفیٰ فیضان مصطفیٰ تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ ارے نبی کو انسان ماننا یہ توہین نہیں ہے، لیکن اپنے جیسا ماننا یہ توہین ہے۔ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ انسان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو وہ انسان ہے، اگر اشارہ کرے تو تیرا بیٹا بھی نہیں پلٹتا،
اورئی والوں، عظمت مصطفیٰ ایسے نہیں سنا جاتا، یہ تو تیجی اور چیلم کی محفل ایسے سنی جاتی ہے، نبی کے نام پر تو کنکر بھی بولتے ہیں۔ اگر اورئی اور گرد و نواح سے آنے والے نہ بولے تو ہم کیا سمجھے؟ یاد رکھنا، ذکر مصطفیٰ جب بھی کرو تو جیسے شان والے کا ذکر ہو رہا ہے اس کے مطابق کیا ہے۔ انسان ہے انسان، وہ انسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم لوگوں کو اعلیٰ حضرت ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم نے کہا اس شان کی کوئی بات اگر 14ویں صدی میں کرتا ہو تو اس کا بھی پتہ بتا، ہم اس حضرت کا بھی نام لینے کے لیے تیار ہیں۔ انسان ہے انسان، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے۔ یہ کون انسان ہے؟ بے دلیل بات نہیں کی کہا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ارے زندہ باد، زندہ باد، ارے غلامت نہیں ہے زندہ باد۔ انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کی جان وہ ہے، ایمان کا ایمان وہ ہے۔ اس لیے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت ہے، محور عقیدت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اب جس کی بھی تعظیم کی جائے گی یہ دیکھا جائے گا حضور سے اس کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، میں مشاعرے کا آدمی نہیں کہ ہر دو جملے پہ کہوں کہ آپ مجھے داد دیں، مجھے نہ داد چاہیے نہ فریاد چاہیے، جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کا کرم میرے لیے کافی ہے، لیکن آپ کی اس لیے توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتا تو چلے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ توجہ فرمائیں، جس کی بھی تعظیم کی جائے گی ہم یہ پہلے دیکھیں گے حضور سے تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تعلق تو پھر چیز نہیں دیکھی جائے گی بلکہ نسبت دیکھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ انسان کو دیکھا، حضور سے تعلق ہے نہیں ہے، تو انسان اگر مکے کا ہے تو بھی ہم اس کو نہیں مانتے، انسان اگر مدینہ منورہ کا ہے تو بھی ہم اس کو نہیں مانتے۔ جس کو جو کہنا ہے میرے بارے میں کہہ لے، لیکن میں کہہ کر جا رہا ہوں رئی کے اندر کہ اگر مدینہ منورہ والا انسان بھی نبی سے رشتہ نہیں رکھتا ہم اس انسان کو نہیں مانتے۔ نہیں ماننا تو اپنی جگہ ہے، ایسے لوگوں کو جن کا نبی سے رشتہ نہیں ہے ہم جوتے کی نوک پہ رکھا کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں انسان نہیں بلکہ جانور کا رشتہ نبی سے جڑ گیا ہے تو پھر گدھے کو گدھا بھی نہیں کہتے، حضرت یافور کہہ کر پکارا۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ مسلک چھپا کے گفتگو وہ کرتے ہیں جن کے مسلک میں کھوٹ ہوتی ہے، ہمارا مسلک وہ ہے ہم چھپ کر نہیں بلکہ چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کا مسلک سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ ہم یہ دیکھتے ہیں انسان کا تعلق اگر حضور علیہ السلام سے نہیں ہے تو وہ انسان گویا کہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور اگر جانور کا رشتہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اعتبار سے نسبت کا جو ہے وہ استوار ہو جائے کہ حضور اس پر بیٹھ جائیں تو وہ جس کو دنیا گدھا کہتی ہے پھر ہم اس کو گدھا نہیں کہتے، پھر اس کو دراز گوش کہہ دیتے ہیں۔ اس کا نام میرے آقا نے یافور رکھا، اس کو حضرت یافور کہتے ہیں، اس کو بھی حضرت یافور کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے ہم اس کی کوئی فکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں جنت لوگوں سے نہیں لینی، ہمیں جنت تو مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے ہم کیا، آپ کیا، نمازی کیا، حاجی کیا، غازی کیا، شہید کیا، ولی کیا، کتب کیا، ابدال کیا، صحابہ کیا، بلکہ نبیوں کو بھی میرے آقا کی حاجت ہوگی۔ میرے امام اپنا مسلک یوں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ جہنم میں
میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا. انہوں نے ان کہا میں یہاں پر بات جو ہے وہ اللہ اکبر مخاطب کے سگے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو تم سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. جب خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہے تو پھر کس کو حاجت نہیں ہوگی. میں ایسے ذوق کی چاہے وہ بات کا تھوڑی کم کیا کرتا ہوں لیکن یہ بات کہتا ہوں جب خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہے تو ملا کو رسول اللہ کی حاجت کیوں نہیں ہوگی. اگر کوئی گھمنڈ میں گرا ہوا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے حضور کی نسبت سب کچھ ہے, حضور ہی کی نسبت سب کچھ ہے. ایک بات بتاؤں اللہ اکبر حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جو ہندوستان میں اپنے زمانے میں سید الموحدین ہیں اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ رب محمد است وہ میرے محمد کا خدا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ میرے محمد کا خدا ہے. اور اس مجدد کی فکر کو میرا مجدد یوں بیان کرتا ہے کہ حمد بیان کی تو پھر یوں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. تو عرض کیا کر رہا تھا ہم یہ نہیں دیکھتے اونٹ کا چمڑا ہے, ارے اونٹ کا چمڑا بھی کوئی قابل تعظیم ہے, اونٹ کا چمڑا بھی کوئی قابل احترام ہے, یقیناً احترام کے قابل نہیں, یقیناً تعظیم کے قابل نہیں. ارے بقرعید پر پتہ نہیں اونٹ کے کتنے چمڑے اس وقت تو سڑتے گوداموں میں پڑے ہوں گے, ان کی بدبو سے لوگوں کا دماغ پھٹ رہا ہوگا. یہی تو اونٹ کا چمڑا ہے. میں ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن ایک اونٹ کا چمڑا وہ بھی ہے سکھایا گیا اللہ اکبر, پھر اس کو پکایا گیا اور اس کے بعد پھر کسی خوش نصیب نے اس کو جوتیوں میں ڈالا اور وہ جوتیاں چند سیکنڈ کے لیے آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہمارے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کے طلبوں میں آ گیا تھا. اونٹ کا چمڑا جوتیاں بن کر حضور کے قدموں میں چند سیکنڈ کے لیے آ گیا. اب اس کو کوئی جوتی نہیں کہتا, احترام سے سنی اس کو نالین شریف کہتے ہیں. ارے سب کی جوتیاں مسجد کے باہر اتاری جاتی ہے لیکن نبی کی نالین کو عشاق منبر پر رکھتے ہیں زیارت کے لیے. اندازہ فرمائے کیا خصوصیت ہے ان جوتیوں کی, بس اتنی کہ نبی کے تلووں سے اس کو نسبت ہو گئی اور ہمارا عقیدہ بن گیا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے.